آپ گندم اگائیں، بغیر کسی خوف کے گندم اگائیں، بغیر کسی ڈر کے گندم اگائیں، آپ کی پروفٹ میری ذمہ داری۔ ایک دوسرا بیان ہے جس میں فرماتی ہیں کہ کسانوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں، بلکہ آپ بھی جب فیلڈ میں جائیں تو کسانوں سے ضرور یہ بات کریں، انہیں بتائیں کہ آپ بے دھڑک ہو کر گندم لگائیں اور پریشان نہ ہونا، نقصان نہیں ہونے دوں گی۔ یہ الفاظ میرے نہیں ہیں، کسی صحافی کے نہیں ہیں، کسی وکیل کے نہیں ہیں، کسی کاروباری فرد کے نہیں ہیں، بلکہ یہ الفاظ پنجاب کی سب سے بڑی حکمراں، پنجاب کے سب سے بڑے آئینی عہدے پر بیٹھی سی ایم پنجاب مریم نواز صاحبہ کے ہیں۔ جب کسانوں کو لگاتار 2 سال گندم اگا کر نقصان پر نقصان ہوا تو فرمایا کہ اب پریشان نہیں ہونا، اب آپ کی گندم کی پروفٹ کی ذمہ داری سی ایم مریم نواز کی ہوگی۔ دونوں بیان ریکارڈ پر موجود ہیں، دونوں بیان گزشتہ 1 سال پہلے کے دیے ہوئے ہیں۔ آپ گندم اگائیں، بغیر کسی خوف کے اگائیں، کسی ڈر کے بغیر اگائیں، آپ کی پروفٹ انشاءاللہ تعالیٰ میری ذمہ داری ہے۔ کسانوں کو یہ کہنا چاہتی ہوں، آپ بھی جب کسان سے فیلڈ میں جا کے بات کریں تو آپ ضرور اس کو یہ کہیں کہ بے دھڑک گندم لگائے، میں ان کو انشاءاللہ تعالیٰ نقصان نہیں ہونے دوں گی۔ لیکن آج جب کسان نے دوبارہ گندم اگا لی تو کسان کو کوئی منافع دینے کے لیے تیار نہیں ہو رہا۔ کسان نے اتنا زیادہ خرچہ کیا، تقریباً 3300 روپے سے زائد فی من لاگت آ رہی ہے، جبکہ آج مارکیٹ میں کسان کو گندم 2200 روپے میں بھی خریدار نہیں مل رہا۔ میں آپ کو ابھی تقابلی جائزہ بھی دکھا دیتا ہوں۔ بھارت کے اندر کسان نے گندم اگائی، ان کی لاگت فی من 2243 روپے ہے، جبکہ ہمارے پاکستان میں 3300 روپے سے زائد کسان کو 1 من گندم کی لاگت پڑی ہے۔ بھارت کے اندر قیمت خرید یعنی کہ وہاں پر 1 من گندم کی قیمت 3162 روپے ہے، جبکہ یہاں پہ 2200 روپے میں بھی خریدار نہیں مل رہا۔ بھارت کے اندر کسان کو 1 من گندم میں سے 919 روپے پروفٹ ہو رہی ہے، جبکہ ہمارے کسان کو 1 من گندم میں سے 1104 روپے الٹا نقصان ہو رہا ہے۔ بھارت کے اندر 1 ایکڑ لگا کر کسان کو تقریباً 44,112 روپے کا نفع ہو رہا ہے۔ ہمارے پاکستان میں کسان کو 1 ایکڑ گندم کے اوپر تقریباً 36,432 روپے کا نقصان ہو رہا ہے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے کہا تھا لگا دے گندم، انہوں نے کسی میرے جیسے کے کہنے پہ گندم نہیں لگائی، کسی سڑک شاپ کے کہنے پہ گندم نہیں لگائی۔ آپ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں اور بقول آپ کے اور آپ کے کہلوائے ہوئے الفاظ میں کہوں تو آپ تو سب کی ماں ہیں، اور کیسی ماں ہے کہ بچے تڑپ رہے ہیں بلکہ بلک رہے ہیں، احتجاج کی کال دے رہے ہیں، تو آپ اب کہیں نظر ہی نہیں آ رہی۔ اب انہوں نے احتجاج کی کال دی ہے تو آپ کی ایک وزیر محترمہ فرماتی ہیں کہ کسان کون ہوتے ہیں احتجاج کی کال دینے والے؟ یہ الفاظ سلمہ بٹ صاحبہ کے ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ یہ احتجاج کی کال دینے سے پہلے بتائیں تو صحیح، انہوں نے ہم سے رابطہ کیا، انہوں نے متعلقہ وزیر سے رابطہ کیا، انہوں نے فوڈ ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کیا، انہوں نے پرائس کنٹرول کمیٹی سے رابطہ کیا۔ یہ الفاظ ہیں سلمہ بٹ صاحبہ کے، جو پرائس کنٹرول کمیٹی کی چیئرمین ہے، یعنی کہ پنجاب حکومت کی باقاعدہ حصہ ہے، اور وہ رونق سے پوچھ رہی ہیں آپ ہمارے در پہ پہلے حاضر ہوئے؟ اور اگر آپ ہمارے در پہ حاضر نہیں ہوئے تو آپ کون ہوتے ہیں احتجاج کی کال دینے والے؟ اسی میں ساتھ ہی فرماتی ہیں کہ 1500 2000 یا چند ہزار کسان، اندازہ کریں جس وزیر محترمہ کو یہ نہیں پتا کہ پنجاب کے اندر 1500 2000 یا چند ہزار کسان نہیں بستے، بلکہ پنجاب کے اندر اکثریتی طبقہ کسانوں کا ہے، اور اگر اکثریتی طبقہ کسانوں کا ہے تو آپ فرما رہی ہیں 14 کروڑ عوام میں سے 2000 کسان۔ اگر آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ پنجاب میں کسان کتنے ہیں تو بڑی معذرت سے آپ کو اس عہدے کے اوپر رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک وزیر تقریباً 9.5 لاکھ روپے ماہانہ تنخواہ لیتا ہے، مراعات اس کے علاوہ ہے۔
गाड़ियों का लाओ लश्कर इसके अलावा है, उनको जो सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल प्रोवाइड किया जाता है इसके अलावा है, इसके अलावा लाओ लश्कर अलावा है, इसके अलावा उनके जो अलाउंसेस हैं अलग से हैं, लेकिन बेसिक तनख्वाह 9.5 लाख रुपया, 9.5 लाख रुपया इस कौम के टैक्स की मद में निचोड़े हुए खून से लेने वाला शख्स अगर किसानों से खुद जाके नहीं पूछ सकता आपके मसाइल क्या हैं, बल्कि रौनक से कहा जा रहा है आप हमारे दर पे क्यों नहीं आए, तो फिर माजरत से ये सल्तनत शुगलिया का काम तो हो सकता है, किसी फलाही सल्तनत का नहीं। दूसरी बात, किसानों का मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है। उनका कहना यह है कि अगर पंजाब कीमतों को कम करना चाहती है, अगर पंजाब हुकूमत पॉलिसी ये देना चाहती है कि हम कीमत तय नहीं करेंगे, तो फिर सवाल तो ये भी है कि पंजाब हुकूमत उसी गंदम से बनने वाले आटे का रेट कैसे तय कर सकती है। जायज सवाल है। जब आप गंदम का रेट तय नहीं कर रहे, जब गंदम 2200 रुपए में जलील और रुसवा होके सेल हो रही है, तो आप जब बाद में उसी से बनाया जाने वाला आटा है उसको कैसे फिक्स कर सकते हैं। फिर उसके आटे से बनने वाली रोटी, उसका रेट आप कैसे फिक्स कर सकते हैं। और जब आपके पास किसानों को देने के लिए कुछ है ही नहीं, तो फिर आप ये सोलर स्कीमें, ये ट्रैक्टर स्कीमें, ये फलां स्कीमें, ये अपने ही लोगों को नवाजने के बहाने क्यों तलाश करते हैं। अगर बजट में पैसे थे तो फिर किसानों को उनकी बेसिक और बुनियादी जो मेहनत है उसका सिला क्यों नहीं दिया जा रहा। और अगर पैसे नहीं थे तो फिर तकरीबन 700 अरब रुपए के करीब अमाउंट अपने लोगों में बांटकर तरक्याती कामों की आड़ में ये एक सियासी रिश्वत क्यों दी जा रही है। सवाल बड़ा क्लियर है। अभी तो किसानों का आपने निगरान हुकूमत में होने वाले इस्तेहसाल का जवाब देना है, जिसमें आपकी गंदम बिल्कुल तैयार खड़ी थी और निगरान हुकूमत ने यूक्रेन से डॉलरों के एवज गंदम मंगवाई और यूक्रेन के किसानों को डॉलरों से नवाजा गया और अपने किसानों के हलक में पहुंचे हुए रिज़्क को नोच लिया गया और उनके हलक से निकाल कर बाहर दूसरे मुल्क में फेंक दिया गया। आपके तो पर जलते हैं कि आप उन्हें बताएं और जवाब दें कि उस स्कैंडल का कौन वाली वारिस है, उस स्कैंडल का असल मुजरम कौन है। आप नहीं बता पाए। दूसरे साल में भी आपने गंदम का कोई रेट ना तय करके किसानों का इस्तेहसाल किया। जब किसानों ने कहा अब हम गंदम नहीं उगाएंगे, आपने उन्हें दिलासा दिया, अपने अल्फाज में कहा मैं आपकी नौकर ताबेदार और जिम्मेदार हूं, प्रॉफिट की जिम्मेदार हूं। और आज जब प्रॉफिट की बारी आई है, वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा कहां पे गुम है, कहां पे मसरूफ है और क्यों खामोश है, बोलती क्यों नहीं है।